نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ختم نبوت کورس کا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں مرزا کے کفریہ دعووں کو ذکر کیا جائے گا، لیکن اس بات کو بھی سمجھ لیں چونکہ یہ آڈیو ہے اور آڈیو کو مختصر بنانا مقصود ہے، اس لیے حوالے جات کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف حوالے جات کی عبارتیں پڑھی جائیں گی۔ باقی کسی کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا کون سی کتاب میں ہے تو وہ تحریری سبق کے اندر ان تمام حوالے جات کو ملاحظہ کر سکتا ہے۔ وہ تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دعوے کیے جن کا عام انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کے چند باطل اور کفریہ دعوے ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا ایسے کفریہ اور باطل دعوے کرنے والا مسلمان تو درکنار ایک عقل مند انسان کے لانے کا بھی مستحق ہے یا نہیں۔ ان عقائد کو ایک بار نہیں بار بار پڑھیں اور خود مرزا قادیانی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا مرزا قادیانی ایک عقل مند انسان کہلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ آئیے مرزا قادیانی کے دعووں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 1981 میں حجر اسود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ میں حجر اسود ہوں۔ نمبر 2، 1982 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ نمبر 3، 1882 میں معمور ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں معمور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے 1884 میں اشارتاً اور 1891 میں صراحتاً معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح 1882 میں ملہم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس قسم کے الہام میں بھی یعنی جو سخت اور گراں صورت کے الفاظ خدا کی طرف سے زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ 1882 میں نذیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے۔ 1883 میں سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یعنی مرزا قادیانی سلطان القلم ہوگا۔ اسی طرح 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ لکھتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق، یعنی اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ پس اس خدا نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گزشتہ نبی سے مجھے تشبیہ دی کہ میرا نام وہی رکھ دیا۔ چنانچہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ یہ تمام میرے نام رکھے گئے۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔ یہ بھی کتنا خطرناک دعویٰ ہے، اور اس الہام کی تشریح خود مرزا نے کی ہے۔ وہ اس طرح اس کی تشریح کرتا ہے کہ مریم سے مراد مریم ام عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے،
اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز یعنی مرزا قادیانی مراد ہے۔ اسی طرح 1883 میں محدث ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1884 میں تمام جہانوں پر فضیلت کا دعویٰ کیا۔ اس کا الہام یہ ہے کہ انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، یعنی میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ 1884 میں یوسف ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1891 میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ اسی طرح 1891 میں مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی اور وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1892 میں کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1884 میں مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1898 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1900 میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ انت منی بمنزلت اولادی، کہ تو میری اولاد کی طرح ہے۔ 1900 عیسوی میں زندگی اور موت کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1900 ہی میں مدینۃ العلم ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1900 ہی میں بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1900 ہی میں میکائیل ہونے کا دعویٰ کیا، اور سن 1900 عیسوی میں ہی خاتم الاولیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں خاتم الاولیاء ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں۔ 1901 عیسوی میں شرعی نبی ہونے کا انکار۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں مستقل طور پر شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مستقل طور پر نبی۔ 1901 میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ 1902 میں حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی تفصیل بھی آپ اردو تحریر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 1902 میں معجون مرکب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح 1902 ہی میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ بہرحال